کرنے والے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اختلاف اعتراض کیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ کی، ان کے خلاف اٹھے، ان کے مقابلے اٹھے، اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے، دونوں حق پر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا دونوں جماعتوں میں سے حق پر کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دونوں حق پر ہیں۔ کہ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگوں کو دعوت دی، فرمایا میری جماعت میں شامل ہو جاؤ کہ میرے ساتھ مل کر جنگ کرو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو تین صحابہ اکرام نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم جنگ میں نہیں شریک ہوتے۔ تو ایک نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا آپ شریک کیوں نہیں ہوتے، تو ایک نے پوچھا کہ آپ یہ پہلے متعین کریں ان میں سے کافر کون ہے، ان دو جماعتوں میں سے کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ کیا آپ اس کا متعین کر دیں کہ فلان جماعت کافر ہے، فلان مسلمان ہے، تو میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، ان کافروں کو قتل کروں گا۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے۔ اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ یہ متعین کریں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں حق پر ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر ہیں، یہ دونوں حق پر ہیں، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر میں جہاد میں جنگ میں شریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسرے صحابی نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی اگر کفار کے ساتھ لڑنا ہو، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہو، کہ جوش اور خروش کے ساتھ خوب لڑنا، ان کا قتل عام کرنا، جب مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہو اس جنگ میں شریک نہ ہونا، بلکہ اوٹ پہاڑ پر چڑھ کر پتھر سے پتھر رکھ کر اپنی تلوار کے ٹکڑے کر دینا، جنگ میں شریک نہ ہونا۔ اس وجہ سے میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کون ہیں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر ہیں، ناحق ہیں۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود فیصلہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فیصلہ نہیں کر سکے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، دونوں ہی حق پر تھے۔ ہاں اتحادی غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جب نبی موجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں نبی کے ذریعے کہ فلاں صحابی نے غلط کام کیا، فلاں انسان سے یہ ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب اتحاد باقی رہ گیا۔ اتحاد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی مسئلے میں کسی بات میں اتحاد کرتا ہے کہ اپنی رائے پر عمل کرتا ہے، اگر اس کی رائے درست ہوتی ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اگر اس کی رائے غلط ہوتی ہے غلطی کے باوجود اس کو اتحاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتحاد کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتحاد کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحاد ٹھیک تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتحادی غلطی ضرور ہوئی ہے، اتحادی غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ان کو کہ ایک اجر ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ حدیث شریف کا فرمان ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کو یہ بھی دعا دی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کو وضو کرا رہے ہیں، وضو جب حضور علیہ السلام نے کر لیا تو وضو کا جو پانی بچا ہوا تھا جیسے جو چھینٹے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اے امیر معاویہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلطنت، بادشاہت، حکومت، خلافت عطا فرمائیں گے، تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ایک روایت میں ہے حسن سلوک سے پیش آنا اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا۔ یہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
بلکہ ڈرتے تھے، اور پھر فرمایا زیادہ ڈرو۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تمام امت مسلمہ کے بارے میں آتا ہے، ہم روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہی دعا حضور علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ کیا حضور علیہ السلام راہ راست پر نہیں تھے؟ جس طرح حضور علیہ السلام راہ راست پر تھے، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ اکرام راہ راست پر تھے، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے کہ زیادہ ڈرنے کا حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے بھی بہت ڈرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔ حضور علیہ السلام کو بھی امیر معاویہ سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت امیر معاویہ، کیونکہ دونوں بہن بھائی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ام حبیبہ، تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، کوئی بہن اپنے بھائی سے کیوں نہیں محبت کرے گی، میں ضرور محبت کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اتباع سنت میں کہ کتنے سنت کے حدیث کے متبع تھے، کتنی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت تھی۔ یہ فرمایا کہ روم بادشاہ، روم کا جو بادشاہ کیسا تھا، اس کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، معاہدہ تھا جنگ بدی نہیں ہوگی۔ جب معاہدہ ختم ہو گیا، مدت ختم ہوگی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مدبر تھے، تدبیریں کرتے تھے کہ دشمنان اسلام کے خلاف کس طرح تدبیر چال کرنی ہے، یہ سب کچھ جانتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب مدت ختم ہو جائے گی، مدت کے اندر ہم اپنے ملک میں رہ کر جنگ کی تیاری کریں۔ مدت کے اندر جو صلح، جس عہد میں، جس مدت میں عہد ہوا تھا کہ وعدہ ہوا تھا ہم جنگ نہیں کریں گے، اسی مدت کے اندر ہم اپنے ملک میں رہ کر کہ ہم تیاری کریں گے۔ جب مدت ختم ہو جائے گی، ہم ان کے خلاف جنگ کا بولا بال، ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سوچی۔ جو ہی جب ہی یہ ختم ہوئی مدت، یہ عہد ختم ہوا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ سرحد میں چلے گئے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے لگے، اور جنگ کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑے پر تیز گھوڑ پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، فرمایا جنگ روک دو، کوئی اہم خبر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، اے معاویہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرو، غداری نہ کرو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیسے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا تھا، میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا تھا، جب تمہارے درمیان کفار و مشرکین کے درمیان مسلمانوں کا معاہدہ ہو جائے، اس وقت تک مدت ختم بھی ہو جائے، جب تک اعلان نہ کرو، جب تک ان کو آزاد نہ کرو، ان پر حملہ نہ کرو، ان کے ساتھ جنگ بندی نہ کرو۔ حتیٰ کہ فتح یابی ہو رہی تھی، کافی جگہ پر، کافی گھروں پر، کافی علاقے پر فتح بھی پا لی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رک جاؤ، ہم واپس جا رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک ایسی جماعت آئے گی کہ جو قسطنطنیہ کو، قیصر روم کے شہر کو، روم جو بادشاہ کا، روم کا بادشاہ قیصر، اس کے شہر کو جو فتح کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو ایک خواب آیا، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سوئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور خوش ہونے لگے، ہنسنے لگے۔ انہوں نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسی جماعت کو میں نے دیکھا ہے کہ جو سمندروں پر، کہ کشتیوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس طرح فتح کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل کر دیں،
اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ مقام درجہ وہ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کو دیا تھا. جو بدر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا تھا وہی ان کو دیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے.